میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ سفر کی نماز جو ہے آج کے دور میں ہم کس طرح مطلب پڑھیں گے، کیونکہ آج کل تو سفر اس طرح کی مشقت میں نہیں ہوتا، مطلب اس طرح ہے 3-4 گھنٹے میں سفر ختم ہو جاتا ہے، تو جو سفر میں نماز قضا ہو جاتی ہے وہ کس طرح ہم پڑھیں گے؟ نہیں، دو سوال ہو گئے نا. ایک تو نماز قصر کے متعلق آپ کا سوال ہے کہ جدید وسائل کی روشنی میں کیا ہم قصر کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور دوسرا قضا کی بات آپ نے پوچھی ہے. ہاں جی، دوسری یہ بات تھی نہیں، کلیئر کر لینا نماز. ہاں جی، کس طرح پڑھیں گے. کس کی؟ اور تیسرا یہ کہ کتنے دن کا یہ قصر کا پورا مسئلہ یہ بیان کر دیں گے، کتنے دن میں وہاں پہ رکوں تو کتنے کلومیٹر پہ یہ قصر کا واقعہ. چلیں پہلے قصر کی بات کرتے ہیں، اگر وہ بات واضح ہو جائے گی تو پھر آپ کا دوسرا سوال لے لیں گے ہم. ہاں جی سر، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خوش رکھے، اس نے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا کہ اس کے بارے میں ساری باتیں بتا دیں. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کہنا جو ہے نا کہ وسائل سفر کے جو ہیں اس سے سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اس لیے کوئی فائدہ نہیں قصر کرنے کا، پوری بھی پڑے کوئی تکلیف نہیں، یہ باتیں سب غلط ہیں، بے بنیاد ہے. کوئی جدید وسائل کی بات نہ کرے، جو کچھ اللہ رسول نے کہہ دیا نا قیامت تک اسی طرح رہے گا. وسائل خاص آسانی کے ہوں یا تنگی کے، یہ کوئی بات نہیں. اور سفر میں جو سہولت دی گئی نا اس کو اپنانا چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدھی پڑھ لے وہ بھی ٹھیک ہے، مگر پوری پڑھ لے وہ بھی جائز ہے. مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے، خلفائے راشدین نے رضی اللہ عنہم پوری زندگی میں سفر میں کبھی نماز پوری نہیں پڑھی. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میراب میں پڑھ لی تو کتنی قیامت برپا ہوئی. لوگوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کاش آپ 2 رکھتے پڑھتے جو قبول ہوتے. اس لیے یہ نہیں ٹھیک ہے بات کہ پوری بھی پڑھ لیں، نہیں، آپ نے قصر ہی پڑھ لی. مسافر جو ہے اجباری بات ہے، یعنی لازمی بات ہے. لازمی بات عظیمت ہے یہی کہ وہ نہیں. تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حالات اچھے ہیں، تھکا ہوا نہیں ہوں تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں، اس کو نہیں، تقوی کوئی کی بات نشانی نہیں. سمجھ. اور یہ بھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آسانیاں پہ، بالکل غلط بات ہے. ہم موٹر وے پر بھی سفر کر رہے ہیں، جو دشواریاں آپ ہیں کہ جلدی کرنا ہے، یہ جگہ ڈھونڈنی ہے، بہت مسئلے ہیں، کہیں پیشاب کرنے کے مسئلے، تو کوئی بھی یہ بات نہیں کہ میں کہتا ہوں اس زمانے میں آسانیاں تھیں، جہاں جی چاہا اونٹ روک لیا اپنی مرضی سے اترے پڑے. بس والوں کی مرضی ہے دوسرے. کوئی ایسی باتیں نہ کریں، حالات کا کوئی ہو آپ نے قصر ہی کرنا. قصر کیا کہ جن نمازوں کی 4 رکھتے ہیں نا فرضوں کی، وہ 2 پڑھنی. زور ہے، عصر ہے، عشاء ہے، یہ 4 رکھتی نماز ہے، یہ 2 پڑھنی ہے. جو ان کے آگے پیچھے سنتے ہیں وہ ختم ہے. اگر کسی جگہ آدمی ٹھہرا ہوا ہے کئی دن کے لیے تو وہ کسی مسجد میں یا گھر میں پڑھ بھی لے آگے پیچھے تو نفل ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، پڑھ لے، حرام نہیں ہوتا. مگر صحیح سنت یہ ہے کہ 2 سنتیں فجر کی اور وتر جو ہے نا ان کے علاوہ چھوڑ دینی چاہیے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے. زور کا وقت آئے 2 فرض، عصر ہو 2 فرض، مغرب 3 فرض، عشاء 2 فرض اور وتر بس. فجر 2 فرض اور 2 سنت پوری جاتی ہے. تو قصر یہ طریقہ یہ کس طرح. اب کتنی مسافت ہو. ساتھ یہ بھی یاد رکھیں نا، نماز کی ذرا تاریخ اور ہسٹری یاد ہو نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز کم نہیں ہوتی جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ اصل نماز ہے. جب نماز مکہ میں فرض ہوئی تھی نا معراج کی رات، تو 11 رکعتیں فرض ہوئی تھی. 5 نمازوں کی یہی رکھتے تھی جو سفر میں ہم پڑھتے ہیں، 2 فجر، 2 ظہر، 2 عصر، 3 مغرب، 2 عشاء. 11 رکھتے تھی ہر جگہ. جب پھر مدینہ شریف گئے تو وہاں گھر در نصیب ہو گیا، امن سے رہنے لگے، تو دوسرے سال اللہ کے حکم سے حضور نے شکرانے کے طور پر 2 رکعتیں جو ہے نا 3 نمازوں میں بڑھا دی. اس لیے وطن میں جب ہم پڑھتے ہیں نا 4، یہ کہنا چاہیے کہ اصل نماز سے یہ زیادہ پڑھتے ہیں شکرانہ ادا کرنے کیا اللہ نے ہم کر. جب سفر میں جا کر اصل پڑھتے ہیں وہ 11 جو معراج کی رات ہوئی تو کم کوئی نہیں ہوئی، آدمی اصل پوزیشن پا رہا تھا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کر بیان کیا کہ لوگوں کیوں بیان میں پڑھتے ہو کہ نماز کم ہو گئی. نماز اصل ہے وہ 11، یہ جو گھر میں پڑھتے ہو یہ زیادہ ہے جو اللہ کے حکم سے بڑھائی گئی ہے. اور اس میں بھی فجر کی نماز میں اضافہ نہیں ہوا رکعتوں کا، اس کی بجائے قرآن زیادہ پڑھنے کا حکم ہوا. قرآن اتنا لمبا پڑھو دونوں رکعتوں میں کہ وہ 4 کے برابر ہو جائے. اس لیے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر مشہور، اس کا خاص حکم ہوا کہ فجر کی نماز میں قرآن پڑھو. اس وقت جی لگتا ہے، فرشتے بھی سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. 60 آیتیں اور 100 کے قریب حضور پڑھتے تھے. اکیلا بھی پڑھے تو لمبی صورتیں پڑھی گئی، زیادہ نہیں، یا 3 4 ملا لے. یہ رکھتے لمبی کرنے کی، یہ 4 کے برابر کرنی، رکھتے رہ گئی اتنی 2 ہی مگر لمبی کرنی.
مغرب کی نماز کو نہیں بڑھایا گیا کیونکہ وہ اگر 4 کر لی جائیں تو پھر طاقت نہیں رہتی، جب جمع کریں گے ساری تو 12 ہو جائیں گی یا 16 ہو جائیں گی، یہ غلط ہو جائے گی۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر، تو وہ تنگ رہا ہے، اس لیے ہماری جو تعداد ہو وہ بھی ایسی ہو کہ 2 پر تقسیم ہوتی جائے، آخر میں 1 بچے۔ اسی لیے آپ عید کے دن جو آ رہی ہے نا، کھجوریں کھا کر جاتے تاک یا 1 یا 3 یا 5 7، یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلمان جو کام کرے آخر میں 1 بچنا چاہیے تاکہ توحید کی رمز۔ تہجد کی نماز بھی دیکھتے ہیں، وہ رات کی نماز ہے، وہ بھی 11 اور اس میں بھی آخر میں وتر ہے۔ یہ بھی جو رکھتے ہیں 11 سفر میں، پہلے وطن میں بھی یہی تھی، مگر وہ ملائیں تو یا 17 بن جاتی ہیں، 16 کے بعد 1 بچتا، یا پھر 11 ایک بچنا چاہیے۔ اس کو اگر 4 کر دیا جاتا وتر ختم ہو جاتا، اور 5 کیا جائے تو یہ تو نماز ہی نہیں، لمبا کام ہو گیا، 5 رکھتے ہیں۔ اس لیے مغرب 3 ہی رہی، 3 نمازوں میں 2 بڑھ گئیں، اور فجر کی نماز ویسے لمبی کر دی۔ تو جو قصر کرتا پریشان نہ ہو، خوش ہو کہ میں اصل نماز پڑھ رہا ہوں جو شب معراج فرض ہوئی۔ اب رہ گئی بات کتنی ہے سفر میں پڑھے، یہ بھی کوئی بات نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے سفر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ جو قول ہیں وہ 1 میل سے لے کر 96 تک ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ آپ اپنے روٹین ورک سے ہٹ کرنا جو کاروبار روزانہ کرتے ہیں، وہ اگر ہزاروں میل کا وہ اس میں نہیں قصر کر سکتے۔ ڈرائیور جا رہے ہیں گاڑیوں پر، یہ نہیں قصر کر رہے، ان کا روزانہ کام ہے۔ اپنے کام سے ہٹ کر آپ کسی طرف جاتے ہیں نا، اور گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دوسری طرف جا رہا، وہ ہے سفر۔ اس میں میل نہیں دیکھنے، میل 1 ہو یا 10 ہو، قصر کریں، خوش ہو کے ڈریں ڈرے کوئی نہیں، راضی ہو کر قصر کریں۔ مسافر کی نماز جو ہے قصر، شاید نہیں سنا تو سن لیں، ایک تو قصر لازمن کرنا ہے، یہ نہیں کہ پوری پڑھنی نہیں، قصر کرنا۔ دوسرا قصر میں نے بتا دیا کہ جن نمازوں کی 4 رکھتے ہیں وہ 2 پڑھنی، سنتیں سب ختم ہیں سوائے فجر کی سنتوں اور وتروں۔ اب کتنے میل میں کرنا وہ بھی میں نے بتا دیا کہ میلوں کی کوئی حد نہیں، تھوڑا سفر ہو یا زیادہ ہو۔ جب آپ کام سے ہٹ کر کسی طرف جا رہے ہیں، گھر والوں سے پوچھا جائے کہاں ابا جی، کہیں وہ تو آج سفر پڑ گیا، بس دین میں سفر وہی ہے، میلوں کی کوئی تعین نہیں۔ اب کتنے دن وہاں رہے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ 100 دن رہیں، 10 دن رہیں، 20 دن رہیں، اگر گھر وہاں نہیں لے جاتے یا نوکری کے لیے وہاں نہیں ٹھہرتے، یہ بھی دن کوئی اللہ رسول نے نہیں مقرر کیے۔ اس لیے جتنے دن جی چاہے آپ وہاں رہیں، ہاں ارادہ اگر بدل گیا کہ ہمیشہ میں یہاں ہی رہوں گا یا یہاں نوکری کروں گا، پھر الگ بات۔ پھر کتنے دن پڑے گا؟ ورنہ دنوں کی بھی بات نہیں، 2 سال لگ جائیں، 6 مہینے قصر کیا کرے، خوش ہو کر کہ اللہ کا فضل ہے ہمیں چھٹی دی ہے۔ اور رہ گئی بات جو بولا صاحب، انہوں نے کیا پوچھا؟ بولا صاحب آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ آپ میں پوچھا صاحب ایک سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کتنے کلومیٹر تو قصر شروع ہوتی، دوسرا پوچھنا چاہتا تھا کہ میں بعد نماز پڑھی دی ہے نا جی، پینٹ ہوئے جو سلوار ہوئے اوپر کر لی دی، فولڈ کر لی دی پہنچے، بعض لوگ کہتے کہ نماز نہیں ہوتی ڈبل فولڈ کیتے ہیں، ایک تو دوسرا چادر تو ہمیشہ تان کسوڑ کے کی جاتی ہے، تو پھر وہ کی حکم ہے؟ جو آپ نے پوچھا نا کہ کتنا فاصلہ طے کر لے تو قصر شروع کر دے، جب اپنے شہر سے باہر نکل جائے نا تو پھر کلومیٹروں کی ضرورت نہیں، شہر سے آپ باہر نکلے تو جو پہلی نماز آئے گی وہ قصر کرے، گاؤں سے نکلے باہر وہاں بھی قصر شروع کرے۔ اب یہ کپڑا جو ہے فولڈ کرنا جائز ہے، کوئی بات نہیں، اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لیں اگر لمبی ہے پینٹ وغیرہ۔ مولانا مسافر جو ہے اس کے لیے کتنے دن کی رعایت ہے کہ اگر سفر کے دوران ہو تو کتنے دن کی نماز نہ پڑھے؟ اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ چھوڑا اور کسی دوسری جگہ پہ چلا گیا اور وہاں جا کے اس کے کام کی تکمیل میں ہفتہ 2 ہفتے لگ گئے، تو کیا آدمی وہ اپنے روزے چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ مسافر کتنے دن کسی جگہ ٹھہرے تو وہ مقیم کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر نہ پوری نماز پڑھنا ہوتی ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے۔ اس بارے میں جیسے سفر کی مسافت کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں نا، 1 میل سے شروع ہوئے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ 96 میلوں تک علماء گئے، اپنے اپنے قیاس ہیں۔ اللہ رسول نے صرف کہا جب زمین میں تم سفر کرو، وہ عقل عام پر چھوڑ دیا کہ ہر شخص جانتا کہ سفر کی کیفیت کس وقت طاری ہوتی ہے۔ میں سیر کے لیے 2-4 میل بھی گھوما، کبھی بھی نہیں خیال آئے گا کہ یہ میں سفر پر جا رہا ہوں۔ جب گھر والے بھی جانیں کہ 4 پیسے جیب میں ڈالیں اور اپنے آج کے کام کار کو چھوڑ کر یہ کہیں جا رہا ہے، یہ سفر کی کیفیت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس لیے ظاہریوں نے اگر یہ بات کہی کہ سفر کی کوئی مسافت متعین نہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جب آدمی سمجھے کہ میں مسافر ہوں تو کر لے،
تو بات ان کی بدنی ہے، کوئی بات نہیں. کسی کے پاس نا کوئی ایسی نس نہیں اللہ رسول کی کہ سفر کی کوئی. اسی طرح دنوں کی بات ہے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ٹھہرے نا وہ مسافر نہیں. وہ کہتے ہیں چلتا بھی ٹھہر گیا نا وہ تب ٹھہرا ہوا. سفر وہی ہے جو چل رہا. اس لیے کہتے ہیں کسی جگہ منزل کی یا بیٹھی تھوڑی وقت نہ کرے. ایک قول یہ بھی ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں 4 دن کے لیے ٹھہرے، زیادہ امام یہی کہتے. کچھ 10 دن کہتے ہیں، کچھ 14 دن کہتے ہیں. ابن عباس 18 دن کہتے ہیں کہ مکہ میں ہم 18 دن رہے، قصر کرتے رہے. اس سے زیادہ اگر ٹھہریں گے تو پوری پڑیں گے. مگر یہ بھی ان کا خیال ہی، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما تو نہیں دیا کہ اگر ہم اس سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر نہیں کرنا تھا قصر. تو اس بارے میں بھی ابن قیم کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ نہ مسافت متعین ہے نہ یہ اقامت کی مدت متعین. جتنا جی چاہے ٹھہرے. اگر وہ ارادہ ہی کر لے کہ میں نے یہاں گھر در بنا لیا یا وہاں وہ ملازمت کے لیے چلا جائے یا کوئی کاروبار، پھر الگ بات. ورنہ کچھ دن ٹھہرنے سے وہ مسافر ہونے سے کیوں نکل جائے گا کہ 3 دن میں مسافر نہیں، 4 دن میں مقیم ہے فلاں ہے. یہ کوئی باتیں نہیں. سچی بات یہی ہے کہ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ کے رسول خود ہی فیصلہ کر دیتے. آزاد چھوڑنا چاہیے لوگ. اچھا چلیے، اللہ کی دی سہولت سے فائدہ اٹھانا. یہ تو نماز کی حد تک بات واضح ہوگی. اب روزہ روزہ تو پہلے ہی میاں طاہر صاحب پتہ ہے کہ آدمی کی مرضی پر کہ وہ روزہ مسافر اگر سمجھے مجھے تکلیف نہیں تو بے شک وہ سفر کرتے ہوئے بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر نہ رکھے گا تو بعد میں اس کی قضا کرے گا. اگر رکھا ہوا راستے میں کوئی اس نے محسوس کیا تکلیف ہوگی چھوڑ دے. میں نے کہا دہیا نے بس وہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے گھروں کا کشتی میں سوار ہوا مکان ابھی نظر ہی آ. انہوں نے کہا لاؤ کھانا. چلے مولانا یہ تو سفر کی نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تم سنت سے کیوں پھیرتے ہو؟ جب آدمی سفر شروع کرے بے شک اس نے روزہ رکھا. تو بہت سی چیزیں نا اجتہادی استنباطی جو دین بنا دی گئی جس سے لوگ تنگ آ گئے، ورنہ دین میں کوئی ایسی سختی نہیں. تھوڑی اور وضاحت چاہیں گے. ہم سفر تو کر رہے ہیں، کراچی پہنچ گئے، لیکن کراچی جا کے کچھ کام ہمارا ایسا ہے کہ جہاں ہفتہ عشرہ ہمیں لگ جانا ہے، دفاتر کے چکر، کسی اور جگہ آنا جانا یا بینک کے معاملات. تو کیا ان حالات کے اندر ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے، بالکل چھوڑ. نمازیں بھی قصر ہی کریں. اس صورت میں تو سب مانتے ہیں نا کہ اگر آدمی طے نہ کر سکے کہ میں یہاں کتنی دیر ٹھہروں گا، کام کاج ہی ایسا پتہ نہیں یاد ہو جائے، پھر تو سارے امام مانتے ہیں نا کہ 6 مہینے 2 سال صحابہ نے قصر کی ہے. نماز جو ہے دگانا پڑی ہے، الگ بات ہے، فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. پہلے تھا کہ فیصلہ کیا ہوا کتنے دن ٹھہریں گے. پہلے میں نے اس کا مسئلہ بیان کیا کہ وہ بھی دن کہیں نہیں آئے. یہ ہے کہ سرے سے طے ہی نہیں، کوئی پتہ نہیں کتنے دن لگے. اس کو سب مانتے ہیں. ام سفیان کینیڈا سے پوچھتی ہیں مولانا صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ نماز قصر کی مسافت کتنی ہے اور کتنے دن تک ایک مسافر نماز قصر کر سکتا ہے؟ ام سفیان بچہ نہ تو دین میں یہ آیا کہ مسافت کتنے میل جانا ہو. اب اس بارے میں چونکہ دین نے کچھ بتایا نہیں تھا، یہی کہا جب تم سفر کرو یعنی اپنے کام کاج چھوڑ کر کسی نئی طرف جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن عمر تو 1 میل پر بھی کر لیتے تھے کہ اللہ نے چھٹی دی ہے، ہم یار کیوں تنگ کریں اپنے آپ. کوئی 12 میل کو اس سے آگے 96 تک گئے ہیں لوگ. اپنا اپنا ذوق ہے کتنا سفر ہے. تو ایک برید سفر جو ہے نا یہ 16 میل ایک طرف یہ مناسب ہے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ جو نا ایک پیدل آدمی کے لیے جانا، کچھ دیر وہاں ٹھہرنا، پھر واپس آنا تو شعار ہے، ایک منزل بن جاتی ہے. اگر اتنا کر لینا تو بالکل رخصت ہے. اللہ کی دی ہوئی چھٹی سے فائدہ اٹھائے، خوش ہو کر پڑھے. فرض پڑھنے ہیں سنتیں فجر کی اور عشاء کے ساتھ وتر. باقی جو 4 رکعتی نماز وہ 2 پڑھنی، ان کے ساتھ سنت نفل کوئی نہیں پڑھنی. باقی دنوں کے بارے میں پوچھنی دن بھی نہیں بتائے کہ کتنے دن ٹھہرے. تو اس لیے امام ابن تیمیہ ابن قیم کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں کتنے دن ٹھہرے پھر وہ مسافر نہیں رہتا. کہاں یہ بات آئی؟ یا تو وطن بدل لے کہ چلا ہی وہاں گیا کاروبار، پھر ٹھیک ہے پہلے دن ہی پوری شروع کرے. اور اگر وہ عارضی ٹھہرا ہوا اور اس نے ارادہ کہ چلے جانا یہاں سے تو مسافر ہی مسافر. 2 سال اور 6 مہینے بھی کئی جگہ صحابہ نے یہ قصر. ان چیزوں پر راضی ہو کر نا کھلے دل سے عمل کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم بندوں پر نرمی کیا، ہم کیوں جان بوجھ کر تنگ. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا اسلام آباد میں پڑھتا ہے، کیا وہ نماز قصر پڑھے گا؟ اسلام آباد میں اس کا 4 سال کا کورس ہے، جب وہ فیصلہ آباد آئے گا تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گا؟ نہیں، یہاں بھی پوری پڑے گا اور اسلام آباد بھی پوری پڑے گا. وہاں جو تعلیم کے لیے ٹھہرا ہوا نا، اسی طرح کوئی کاروبار کے لیے کسی جگہ ٹھہرا، مکان دکان بنایا اس کے وہ سارے گھر ہی ہیں. پہلا بھی گھر ہے، وہ بھی گھر ہے، جہاں جہاں جائے گا پوری پڑے گا.
ان کے علاوہ وہ کسی طرف جائے نا پھر کثر کرے۔ مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے جس میں صاحب پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق کن حالات میں نماز قصر کر سکتے ہیں؟ کیا احادیث میں بھی انہی کا ذکر ہے یا ان کے علاوہ اور حالات کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہاں نماز قصر کر سکتے ہیں؟ سورہ نساء میں نماز کی قصر کا جو حکم ہے اس کو پڑھتے ہوئے نا آدمی کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا، پرانی بات ہے، لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر کسی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دیں گے تو کوئی حرج نہیں اگر تم نماز میں کچھ قصر کر لو۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو جان ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اللہ نے جو اجازت دی نا قصر کی وہ ہے جب خطرہ کافر ہوں سامنے، ڈر ہو کہ وہ حملہ نہ کر دیں تو اس وقت کا قصر کر لو۔ یہ امن میں یا سفر میں جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ کوئی شاید منکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ حدیثوں میں جو آتا ہے یہ کوئی نہیں، قرآن کے خلاف ہے۔ اس کے حل کرنے کی لوگوں نے بہت سی کوششیں کی، مگر صحیح بات یہ قرآن میں جس قصر کا ذکر ہے نا وہ یہ قصر نہیں جو رکعتوں کو کم کرنا، جو 4 کی بجائے 2 پڑھتے ہیں نا اس کی بات نہیں۔ وہاں جس قصر کا ذکر ہے وہ نماز کو مختصر کرنا، کہ لمبی صورتیں نہ پڑھو، لمبے رکوع سجدے نہ کرو، دشمن سامنے نہ ہو سکتا کہ وطن میں ہو پڑھنی پڑے وہ قصر اور ہے کہ کمی کر لو نا، نماز لمبی چوڑی جو امن کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں لمبی صورتیں وغیرہ، اس کو اگر چھوڑ کر چھوٹی بھی پڑھ لو تو ٹھیک ہے۔ قرآن نے صرف اس کی بات کہی کہ نماز اگر مختصر پڑھو، رکعتوں کی بات نہیں۔ رکعتوں میں جو کمی ہے نا کہ 4 کی بجائے 2، یہ سنت سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ سفر میں جب ہوتے تھے اس وقت 4 رکعتی نماز جو ہے نا ظہر عصر عشاء یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نماز میں جو ہے نا رکعتوں کی کمی والا قصر ہے یہ سنت میں ہے، قرآن میں جس قصر کا ذکر ہے باقی ٹھیک ہے، وہ کافروں کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ اس وقت کی بات ہے کہ اگر خطرہ ہو تو پھر وطن میں ہو یا سفر میں ہو چھوٹی سی نماز پڑھ لو نا، چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور رکوع سجدے میں سبحان ربی العظیم ایک بار ہی۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر سبحان اللہ ہی آپ کریں، ایک طرف تو لمبی نماز بھی ہے جو آپ نے سنی کہ اگر زیادہ پڑھنی چاہے نا تو لوگ کہتے ہیں ہم اندازہ کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکوع سجدے میں 10 مرتبہ پڑھتے ہوں گے سبحان، اندازہ تھا لوگ 10 مرتبہ کم از کم سبحان ربی العظیم۔ مگر جو اجازت ہے اسے اگر آپ چک گئے نا، ہوتا نا کام کاج ہوتا پریشانی، چھوڑنی نہیں نماز، چکو ٹک کر سبحان اللہ، کھڑے ہو سجدے میں سبحان اللہ، اتنا ہی آپ نے کہہ دیا نا گزارا۔ اس کے آگے سبحان ربی العظیم، اس سے اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ اگلا درجہ، اور آگے اگر سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی اعلیٰ و بحمدہ، اس سے اگلی ڈگری، یہ پھر آگے سے آگے مرتبے ہیں، مگر گزارا سبحان اللہ سے۔ اس کا قرآن نے کہا کہ اگر دشمنوں کا خطرہ ہو نا یا اس وقت اگر کمی کرنی پڑے، چھوٹی سی نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ لو۔ جی ایک صاحب پوچھ رہے رہ گئی بات تو اس کو واضح کر، جو نماز کی رکھنے کم کرنے والی نے یہ سنت میں آتی ہے۔ ایک صاحب